الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نمبر پر جو پہلے 5 آیتوں کا ترجمہ کیا تھا ذرا سنا دیں۔ یہ کوئی بھی سنا دیں، محمد احمد سنا دیں۔ سر کیا سنانا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے جہاں سے ترجمہ کیا وہاں سے سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پیارے ترجمہ سنا۔ بعض عربی کے معنی ساتھ، بعض عربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اسم کے معنی نام، بعض عربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اللہ کے معنی اللہ، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ بعض عربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اللہ اللہ، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، لام زرلی کے لیے، لام زرلی کے لیے، اللہ اللہ، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحمن بہت بڑا مہربان۔ لام زرلی کے معنی اللہ، رب کے معنی پروردگار، العالمین تمام جہانوں، العالمین تمام جہانوں، رب پروردگار، العالمین تمام جہانوں۔ الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مالک کی مالک، یوم دن، الدین بدلہ، مالک کی مالک، یوم دین، الدین بدلہ، دین کے 2 معنی، ایک بدلہ اور ایک اطاعت۔ یا خاص کا تیری، یا خاص کا تیری، آپ کی، تجھ سے، آپ کا، یہ سارا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کا آپ، نعبدو ہم مانتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو یہ نون زبرنا کا معنی ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ واو کے معنی اور واو کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں، اور واو کے معنی حلان کے بھی آتے ہیں، واو کے معنی حلان کے بھی، واو کے معنی قسم کے بھی، واو کے معنی حلان کے بھی۔ و ایاک میں جو واو ہے، کہیں واو کا معنی ایاک سے ہوگا، کہیں واو کا معنی اور سے ہوگا، کہیں واو کا معنی حلان کے سے ہوگا، کہیں واو کا معنی قسم سے ہوگا۔ واو کے معنی اور، یا خاص کا تجھ سے، نستعین ہم مانگتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، نستعین ہم مانگتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ واو کے معنی اور، یا خاص کا تجھ سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا ان 5 آیتوں کا۔ دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج اسی کی تشریح ہوگی، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ دہرائیں گے، سنیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ بعض عربی کے معنی ساتھ ہو گئے، اسم کے معنی نام ہو گئے، اور اللہ کے معنی اللہ، تو پورا ترجمہ اس کا ہوگا۔ بعض عربی بسم اللہ کا پورا ترجمہ ہوگا، بعض عربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، جو بہت بڑا مہربان، الرحمن اور نہایت رحم کرنے والا، الرحیم۔ مالکی کا معنی مالک، یوم نہیں، الحمد کا معنی تمام تعریفیں، لام ذلی کے لیے، اللہ اللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار۔
رب پروردگار نظام چلانے والا، مالک آقا اور العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، مالک مالک ہو گیا، یوم دن، دین بدلہ، پورا ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے، پہلے بدلہ بولیں گے، بدلے کے دن کا مالک، پھر دن بولیں گے، پھر مالک بولیں گے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد خاص ہم تیری ہی مانتے ہیں یا خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد خاص ہم تیری ہی مانتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد خاص ہم تیری ہی مانتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور مکی سورت اس کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو۔ مکہ کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی، نہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں کو مکی سورتیں کہتے ہیں اور مکی آیتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ آیت کہیں بھی نازل ہوئی ہے، طائف میں ہو، کہیں بھی ہو، ہجرت سے پہلے ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مکی آیت، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہو اس کو مدنی آیت کہتے ہیں۔ مکی آیتوں میں، مکی صورتوں میں اصول دین کو بیان کیا جاتا ہے۔ اصول دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول دین تین چیزیں جو تمام نبیوں میں مشترکہ طور پر تمام انبیاء علیہ السلام نے بیان کیے۔ اس میں پہلی چیز ایمان ہے، توحید جس کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز نبوت ہے، رسالت ہے، اثبات رسالت ہے، اور تیسری چیز آخرت ہے۔ پہلی چیز مکی صورتوں میں جس کا بیان ہوتا ہے وہ توحید ہے، اور دوسری چیز رسالت، نبوت، اور تیسری چیز مکی صورتوں میں آخرت کا بیان ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں احکامات ہے۔ مکی صورتوں کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ اس میں یا ایھا الناس آتا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے۔ مدنی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر، سورۃ فاتحہ کے شروع کے اندر، اللہ یعنی توحید کا ذکر، رحمان الرحیم رسالت کا ذکر، مالک یوم الدین آخرت کا ذکر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا یہ رحمت ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اتنی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر، توحید کو بھی، رسالت کو بھی، اور آخرت کو بھی، مالک یوم الدین۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے نمبر پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آپ کے معنی کیا ہے، بندہ کس سے کہتے ہیں؟ آپ کے معنی ہیں غلام، محکوم اور بندہ۔ معبود کے معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے۔ ہو گئی اسٹارٹ۔ معبود کے معنی جس کی بات مانی جاتی ہے، اور آپ کے معنی ماننے والا۔ ماننے والا، اور معبود کے معنی جس کی مانی جائے، آپ کے معنی ماننے والا اور معبود جس کی مانی جائے۔ اب مثال کے طور پر میں اپنی دل کی مانتا ہوں تو میرا معبود میرا دل ہے، میرا خدا میرا دل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں، افرائیتا، جنہوں نے اپنا خدا، اپنا معبود، اپنی خواہشات کو بنائے، افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس سے گمراہ کیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنائے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان کے اوپر وکیل بن کر کے زندگی گزارے، فانت تکون علیہ وکیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر ان میں سے عقل رکھتے ہیں، ام تحسبہم،
ام تحسبهم ان اکثرهم یعقلون او یسمعون، یسمعون او یعقلون ہے قرآن کی آیت ہے. فانہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے اگر جانوروں سے بھی بدتر ہے. بل ہم اضل، کیونکہ خواہشات کو خدا بنایا. دل جو چاہتا ہے وہ کرنے والا اپنے دل کا بندہ ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہے. اس لیے فرمایا مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، خواہشات کو نہیں دیکھتا بلکہ حکم کو دیکھتا ہے. کس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے. تو ہم نے خواہشات کو نہیں دیکھنا، ہم نے ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. تو پہلے نمبر کی بات یہ ہو گئی کہ آپ کے معنی غلام، محکوم اور بندہ کے ہیں. آپ کی عبادت کی 3 معنی ہیں قرآن میں، عبادت کے 3 معنی ہیں قرآن میں. پہلا معنی اس کا عبادت کا ہے توحید، دوسرا اس کا معنی ہے اطاعت، اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے دعا. عبادت کے 3 معنی آتے ہیں قرآن میں. نمبر 1 توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار. نمبر 2 طاعت. نمبر 3 طاعت کا مطلب ہوتا ہے فرمان برداری. اور نمبر 3 دعا کرنا، دعا بھی عبادت ہے. تو عبادت کہتے ہیں کس سے؟ فرمایا خدا کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا عبادت کہلاتا ہے. بعض نے بالفاظ دیگر یوں تعبیر کیا آداب بندگی بجا لانے کا نام عبادت ہے. بعض نے کہا عز و انکساری کا اظہار کرنا عبادت ہے. بعض نے کہا صرف خدا کو مالک و خالق اور واجب الاطاعت سمجھنا ہی عبادت ہے. تعظیم کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر کسی کو اس کے قابل سمجھنا کہ اس کی بات مانی جائے یا عبادت کہلاتا ہے. تعظیم کی بنیاد پر. ایاک نعبد میں عبد کا لفظ ہے، اور بندے کے صفات میں سب سے بڑی صفت عبدیت ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے کیا. معراج کے واقعے میں سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ کی صفات میں صفت عبدیت ذکر کیا معراج کے قصے میں، اور صفات نہیں کہ نبی، رسول. اور سورۃ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے فرقان یعنی قرآن کو اس کے بندے پر اتارا ہے. عبدیت اللہ کو بڑا پسند ہے، عبد کا لفظ. اس لیے اللہ پاک پیار سے مخاطب کر کے قرآن میں جگہ ہم سے کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یا عبادی فاتقون یا عبادی وقل لعبادی الذین، جگہ جگہ میرے بندو میرے بندو میرے بندو میرے بندو. اب جو بندہ کا بندہ بن جائے، بندہ کا بندہ. اس لیے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی دربار میں دعوت دی، ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے اللہ کی نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں. بولا تم کیسے آئے ہو؟ بولا ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا. ابتعاثنا اللہ، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ہمارا مقصد تو آخرت ہے، انما ہممنا الآخرہ. ہمیں اللہ نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے بھیجا. ابتعاثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ یا الى عبادت رب العباد. بندوں کی بندگی سے نکالنا چاہتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی کی اور کی ماننا، ماں باپ کی ماننے کی بھی اجازت نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہو وہاں ماں باپ کا کہنا بھی نہیں ماننا. صرف ایک اللہ ہی حقیقت میں عبادت اور طاعت کا لائق ہے. عبد کا لفظ جو قرآن میں 140 مرتبہ آیا، عبد کا لفظ قرآن میں 140 مرتبہ آیا. اور قرآن مجید کے اندر اعبدوا ربکم، جیسے یا ایھا الناس تم اپنے رب کی مانو، قرآن میں 2 مرتبہ ہے. اور اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی نے آ کر کہا اپنی قوم سے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ فاتقوا واتقون، ہر نبی نے آ کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. تو قرآن میں اعبدوا اللہ کا ذکر 17 مرتبہ آیا. اور کہیں پر اللہ کی، اعبدوا اللہ کا مطلب اللہ کے بندے بنو.
دل کا بندہ مت بنو، اللہ کے مقابلے میں دل کا مان رہا ہے۔ فرمایا سب سے مبغوض ترین خدا اللہ کے یہاں زمین میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابغض الہ، سب سے مبغوض ترین خدا، الہ معبود، جس کی عبادت، جس کی پوجا کی جاتی ہے زمین میں، عبد فی الارض، وہ خواہشات ہے، والہوا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اما من خاف مقام ربہ، نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، ونہا النفس عن الہوی، جنت اس کا ٹھکانہ، فإن الجنۃ ہی المأوی۔ دو چیزیں سورہ فاتحہ ہی کرا رہے آپس کی بند کرو بھائی، اپنا اسپیکر بند کرو، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ احمد فرمایا دو چیزیں آپس میں ضد ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ہدایت ہے کرا خدا، دے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ خدا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہوا۔ یہ دونوں آپس میں ضد ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ضد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر چلنے والا کبھی خواہشات پر نہیں چلے گا، ہدایت پر چلنے والا کبھی خواہشات پہ نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں فاعبدوہ کا ذکر، فاعبدہ کہیں فاعبد، کہیں فاعبدونی، 13 جگہ ہے، اور وعبدو اور وعبد 5 جگہ ہے۔ ایاک نعبد کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ اسلام ہے، اور ایاک نستعین ایمان ہے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیرے ہی مانیں گے، یہ اسلام ہے، اور ایاک نستعین یہ ایمان ہے۔ اس کا عملی نمونہ کون ہے؟ بطور مثال کے کسی کا تذکرہ کرو، بتاؤ قرآن سے ہمیں کہ اس کا عملی نمونہ کون ہے اسلام اور ایمان کا۔ دیکھو ایک قرآن میں اسلام 2 معنوں میں آیا ہے، ایک زبانی جمع خرچ والا اسلام، میرا اور آپ کا اسلام، وہ کیا ہے کہ زندگی گزارے کہ اپنی مرضی سے، اور نام مسلمان کا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی امتوں کو یہودی، عیسائی اس طرح کے نام تھے، ایمان والوں کے بھی۔ اسلام کا لفظ اللہ پاک نے اس امت کے لیے منتخب فرمایا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا دیں۔ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں دعا مانگ رہے، ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے دعا مانگ رہے، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ ہے نبی، ہے مخلص، پھر بھی دعا مانگ رہے، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے، توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، والحقنی بالصالحین قرآن میں۔ اور میں اور آپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہی ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی ویعقوب، اے میرے پیارے بیٹو، یا بنیا، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہیں اسلام کی حالت میں موت ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے اسلام کیا چیز ہے تو ہم بتا نہیں سکتے کہ اسلام کیا چیز ہے، کیوں؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے ایمان کیا چیز ہے، ہم بتا نہیں سکتے، کیوں؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، سیکھا نہیں۔ اسلام 2 معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا، ایک معنی کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ، دیہات والے آئے اور یوں کہا، قالت الاعراب، ہم ایمان والے بن گئے، آمنا، 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دو، قل، تم مومن نہیں، حالانکہ مدینہ میں اعلان کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان کر رہے، لم تؤمنو، لیکن تم یہ کہو، ولیکن قولو، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اسلمنا، کیوں؟ ابھی تک تمہارے دلوں میں اسلام غصہ نہیں، داخل نہیں ہوا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم،
اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس سے ایک زبانی اسلام جب اسلامی اسلام ہے یعنی زبانی جمع خرچ. فرمایا ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، حدیث میں سیاتی علی الناس زمان، اسلام کا صرف رسم باقی رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا رسمه. اور ایک اور حدیث میں قرآن کا صرف درس باقی رہ جائے گا، ولا يبقى من القرآن الا درسه. قرآن کا صرف درس باقی رہ جائے، بس قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے درس سننا ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا عملی نمونہ کون ہے؟ اسلام کہتے ہیں، کس سے پہلے نمبر پر یہ سمجھ لو، اسلام کہتے ہیں سر سے لے کر ناخن تک بدن اللہ کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے. اسلام بمعنی استسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دو. کیا مطلب؟ آنکھوں کا بنانے والا کون؟ اللہ، خالق اللہ ہے. بنانے والا کا مطلب خالق اللہ ہے. اچھا، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بولا اس کا مالک بھی اللہ ہے. بولا اچھا، لیکن جہاں مالک کی مرضی نہ ہو وہاں استعمال کرنا کیا ہے؟ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا پھر کیا ہے؟ یہ مالک کی اطاعت ہے یا مالک سے بغاوت ہے؟ میرا آپ کا ایک ملازم ہو، میرا اور آپ کا ایک ملازم ہو، اور اس ملازم کو، اور وہ ملازم ہمیں کہیں آپ ہمارے بوس ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے مالک ہے، لیکن وہ ہماری بات نہ مانے، ہم رکھیں گے اپنے پاس؟ تو اسلام کا تعلق ظاہر سے اور ایمان کا تعلق دل سے. دل اللہ کو دینا ایمان ہے، اور بدن اللہ کے حوالے کرنا، جسم اللہ کے حوالے کرنا اسلام ہے. اگر سر سے لے کر ناخن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، 24 گھنٹے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے نہیں، تو اسلام نہیں ہے. یہ اسلام محض زبانی جمع خرچ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا اسلام لیا، اذ قال له رب اسلم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کو میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا. کیا مطلب؟ اب میں اللہ کے کسی حکم کو زمین پر کسی حال میں گرنے نہیں دوں گا. اب اللہ کا حکم زمین پر کسی حال میں نہیں گرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے 2 بیعتیں لیتے تھے. مسلم شریف کی روایت میں ایک بیعت علی الاسلام، علی الاسلام ما بقینا ابدا. علی الاسلام ما بقینا ابدا، اسلام پر موت تک رہیں گے. کیا مطلب؟ کسی حال میں اللہ کی کسی حکم کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہجرت کرو، ہجرت کی. اللہ نے حکم دیا دشت و بیابان میں اپنے بچے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں گھاس نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں انسان نہیں، جہاں درخت نہیں، جہاں سایہ نہیں، جہاں گھر نہیں، جہاں کھانے کو کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کر کیا اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ام ہاجرہ کو بولا تیار. پھر حکم دیا اب ان کو ذبح کرو، بیت اللہ بناؤ، پھر تیار. بولا اب ذبح کرو، پھر تیار. اللہ نے قرآن میں اس کو اسلام سے تعبیر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے ذبح ہونے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا جب ماں باپ دونوں نے، جب ماں باپ بھی تیار اور بیٹا اور باپ بھی تیار ہوئے، تو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا، اس کو اسلام کہا ہے. اس لیے جو میت کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں عربی آتی نہیں. اللہم من احیتہ منا فاحی علی الاسلام، اے اللہ ہمیں جس سے بھی زندگی دے اس سے اسلامی زندگی دے. فاحیتہ علی الاسلام، اسلام پر سے زندگی عطا فرما، اسلامی زندگی. کیونکہ دین نام ہے اسلام کا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسلام کے علاوہ جس راستے پر بھی بندہ اعمال کرے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. قرآن میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں ہوگا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، جس نے اب جو مسلمان ہو کر کے ممن اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو،
وهو محسن اور ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس لیے اسلام، پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، یہودیوں کا مزاج نؤمن ببعض ونکفر ببعض قرآن میں، کچھ پر عمل کریں گے کچھ کو چھوڑیں گے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ تو ایاک نعبد تیرے ہی مانیں گے، اب ہم کس کی مانتے ہیں؟ شادی کا موقع آتا ہے سب کو راضی کرتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں۔ بارات لے جانا شادی میں ہندو کا طریقہ ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے ویسے کہ ہندو کی سنت ہے، یعنی سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ۔ تو اب اگر کوئی کہا جائے، کسی سے کہا جائے بھائی خود چھوڑ کر کیا ہو، بولا بیوی ناراض، بچے ناراض، گھر والے ناراض۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض؟ کیونکہ معلوم ہے اگر یہ بچے ناراض، بیوی ناراض، میاں ناراض، بھائی ناراض، خاندان والے ناراض، تو زندگی میں بگاڑ آئے گا۔ یہ معلوم نہیں اللہ کو ناراض کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کروں گا تو میری دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ تو اسلام کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا اسلام کا تعلق ظاہر سے، الاسلام علانیہ حدیث میں، اور ایمان کا تعلق دل سے، والایمان فی القلب۔ اسلام کس سے کہتے ہیں؟ سر سے لے کر ناخن تک جسم اللہ کے حوالے کرنا اسلام ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نستعین کے معنی ہیں صرف تجھ ہی سے مانگیں گے، فرمایا ایمان ہے۔ اس کا عملی نمونہ بھی ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس میں پورا اترے فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ نے کہا میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تجھے توحید میں امام بناؤں گا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ ملت ابراہیمی میں یہ ہے کہ دل کا رخ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف کرنا۔ اسی وجہ سے نماز کی شروع میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے دل کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف موڑا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں مشرک نہیں، وما انا من المشرکین۔ ملت ابراہیمی میں نظر آنے والی مخلوق سے بھی انکار ہے اور نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی انکار ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں سے بھی انکار۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ ہوا میں، وہو فی الہوا، اس حال میں تشریف لائے جبرائیل علیہ السلام، بولا کیا تیری کوئی ضرورت ہے؟ حل لک حاجہ، حل لک حاجہ، کہنے لگے جی ہاں، قال نعم، لیکن تجھ سے نہیں، اما الیک فلا، بولا اللہ سے، واما من اللہ فبلا، بولا اچھا مانگ تو صحیح اللہ سے، سلو، جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے حال کا جاننا میرے مانگنے کے لیے کافی ہے، علمہ بحالی حسبی سؤالی، حسبی سؤالی علمہ بحالی۔ کا مطلب فرشتوں سے بھی انکار، اور قیامت میں انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل قلب سلیم نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن مال اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ فرمایا قلب سلیم کس کا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں نمونہ بتایا، قد كانت لكم اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بتایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ تو ایمان کس سے کہتے ہیں؟ کہ دل میں یہ بات رچ بس جائے، ہر حال میں دل کی نگاہ اللہ کے ذات علی کی طرف چلی جائے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں۔ میرے ہاتھ میں ساری مخلوق جتنی ہے جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا نام ایمان ہے، یعنی مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اللہ کی ذات علی سے ہونے کا یقین کرنا، یہی ایمان ہے۔ مخلوق کے 3 درجے ہیں، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ مخلوق کے 3 درجے، پہلا درجہ انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے بت سے۔ اب آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے بت سے ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہوتا۔ بولا کیوں؟ بولا بت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں ہمارا محتاج،
صفائی میں ہمارا محتاج، مکھی اڑانے میں ہمارا محتاج. اچھا بت سے نہیں ہوتا؟ بولا بالکل نہیں ہوتا. نمبر 2، نمبر 2 فرمایا انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کسی چیز سے بھی نہیں ہوتا. اب آپ پوچھیں گے مسلمان سے دکان سے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہیں گے ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے. حالانکہ دکان اور بت میں کوئی فرق نہیں. دکان خود کھلتی ہے نہیں، خود بند ہوتی نہیں، خود چلتی نہیں، خود اس کی صفائی ہوتی نہیں، ایک چیز دوسری جگہ منتقل ہوتی خود نہیں. بولا بت سے تو نہیں ہوتا لیکن دکان سے ہوتا ہے. جس کی بڑی دکان اس کو بڑی کامیابی، چھوٹی دکان والے کو چھوٹی کامیابی، بڑے کارخانے والے کی بڑی کامیابی، چھوٹے کارخانے والے کی چھوٹی کامیابی. ہمارا دل یہ مان جائے کہ انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے ایٹم بم سے لے کر میری دکان تک، میری ملازمت تک، میری فیکٹری تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات علی سے ہوتا ہے. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی بنا ہوئی جتنی مخلوق ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، جس میں میں بھی شامل ہوں، مجھ سمیت کسی مخلوق سے، جبرائیل علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غزوہ احد کے اندر ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے؟ حل لنا من الامر من شیء، فرمایا ان سے کہہ دو سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں. قل ان الامر کلہ للہ. قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں مخلوق بھی اللہ کا، امر بھی اللہ کا چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر. قرآن مجید کے ایک اور آیت میں کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میرا حکم اترتا ہے. تنزل الامر بینہن، پہلے بھی میرا امر تھا. للہ الامر من قبل، بعد میں میرا امر قرآن میں امن بعد. اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فیصلہ کرانے میں، منوانے میں غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں زمین آسمان کے درمیان کا نظام کی تدبیر سارے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں فرمایا دل کی نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ زبان نہیں. ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ زبان نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں. ولم تؤمن قلوبہم. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر، حالانکہ وہ مومن نہیں. وما هم بمؤمنین، قرآن مجید میں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں ہم نے اس بات کو سمجھنا بھی ہے، ہر چیز کی نفی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کی نفی. جتنی مخلوقات ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں. نمبر 1 یہ ایمان کہلائے گا. دوسرے الفاظ میں بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر حال میں میرے دل کی نگاہ کہاں جا رہی. فرمایا جس حال میں دل کی نگاہ جہاں جائے وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا الہ ہے. ایاک نعبد، وہی اسلام ہو گیا. وایاک نستعین، ایمان بن گیا. اب فرمایا میرے محترم دوستو بزرگوں عبادت پہلے ہے دعا بعد میں. عبادت پہلے ہے دعا بعد میں. پہلے عمل پیش کرو ایاک نعبد، پہلے عبادت کرو پھر دعا مانگو ایاک نستعین. سبب نہیں کہیں بتایا کہ دکان اختیار کرو اور اللہ کو دکان پیش کرو یا اللہ میرے اس دکان میں کامیابی دے. فرمایا جو آدمی دکان پیش کر کے اللہ سے کامیابی لیتا ہے کافر سمجھتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ذریعہ اسباب ہے. مومن سمجھتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ذریعہ اعمال ہے. مومن اپنا اعمال پیش کرتا ہے اللہ کو، یا اللہ میں نے سورۃ یاسین پڑھی اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے. یہ نہیں یا اللہ میں نے فیکٹری لگائی اس میں تم مجھے کامیاب کر دیں. یا اللہ میں نے دکان لگائی اگر کامیابی مل بھی گئی تو دکان پر یقین بن جائے گا، فیکٹری پر یقین بن جائے گا. اور اگر آپ نے یوں کہا یا اللہ میں نے آج سورۃ یاسین صبح پڑھی، یا اللہ اس سورۃ یاسین کی برکت سے، یا اللہ میں نے آج صلاۃ الحاجت پڑھی 2 رکعت نماز. کیونکہ اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتایا ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں، دو چیزیں. یا ایھا الذین آمنو، تم اللہ کی مدد حاصل کرو. استعینوا، نمبر 1 صبر بالصبر. صبر کا مطلب اپنا حال چھپاؤ، اپنی حالت کسی کو مت بتاؤ. نمبر 2 نماز والصلاۃ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امرا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. فضائل الصلاۃ، اس کی اپنی تفصیل ہے. بدر کی رات 5000 فرشتے اتروائے نماز کے ذریعے. غزوہ خندق میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا، خود نماز کے لیے کھڑے ہو. اس کی اپنی تفصیل آگے آئے گی ایت کے اندر انشاءاللہ. تو اگر ہم یہ کہیں یا اللہ میں نے یہ صلاۃ حاجت پڑھی، اس کی وجہ سے میرا کام کر دیں، اور وہ کام ہو بھی گیا، تو کیا ہوگا؟ اس صلاۃ حاجت پر ہمارے یقین بن جائے گا. اب نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا آئے گا، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا آئے گا، یقین بڑھتا جائے گا. اس لیے کیونکہ انسان جیسے گمان کرتا ہے اللہ کے ساتھ، حدیث میں انا عند ظن عبدی بی، ہندو لوگ گمان کرتے کہ اللہ پاک کام بناتے بتوں کے ذریعے، تو بتوں سے جا کر مانگتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے. کہ بندہ کا جیسا گمان ہوگا اللہ ویسے معاملہ کرتے ہیں. انا عند ظن عبدی بی. اس لیے اب ہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے اس میں ایاک نعبد اسلام ہے اور ایاک نستعین ایمان ہے. اسلام کس سے کہتے ہیں؟ سر سے لے کر ناخن تک زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی فوٹو کاپی ہو 100%. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور کا اتباع اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، پھر نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. اور آگے اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا آرام آرام سے. ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ہر حال میں دل کی نگاہ اللہ کی طرف جائے، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. آگے درس کے اندر ایک درس کے اندر آ جائے گا، آگے اہدنا جو ہدایت والا درس اس کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ چیزیں جن سے ایمان ٹوٹتا ہے اور نواقض ایمان کیا ہے. اب ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کن باتوں سے ایمان چلا جاتا ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کریں گے. ابھی انشاءاللہ اپنے عربی کا سبق پڑھیں گے اللہ نے چاہا.